قریش کے 3 سب سے بڑے طاقتور قبیلے تھے: بنو ہاشم جن کے پاس مذہبی اقتدار تھا، بنو امیہ جن کے پاس مکہ کی پوری معیشت تھی، اور بنو مخزوم جو مکہ کے فوجی طاقت تھی۔ عمر بن خطاب ان تینوں میں سے کسی کے نہیں تھے۔ ان کا تعلق بنو عدی سے تھا، قریش کے سفیروں اور ترجمانوں کا قبیلہ۔ ان کے والد خطاب اسی قبیلے کے سردار تھے، اس لیے عمر میں 2 خصوصیات فطری طور پر آئیں: بات چیت سے مسائل حل کرنا اور ضرورت پڑے تو تلوار سے۔ کیونکہ ان کی والدہ حنتمہ بنت ہشام کا تعلق بنو مخزوم سے تھا اور اسی قبیلے سے خالد بن ولید بھی تھے۔ جوانی میں عمر 6 فٹ 6 انچ کے قریب قد، مضبوط جسم اور مکہ کے بہترین پہلوان تھے۔ انہوں نے بنو عدی کی سرداری سنبھالی، شام اور یمن کے ساتھ تجارت کی اور قریش کے بڑے اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، عمر کی عمر 27 سال تھی۔ انہوں نے اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ مل کر اسلام کی سخت مخالفت کی۔ اپنے ایک غلام کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنا مارا کہ خود تھک گئے، لیکن وقت کے ساتھ کچھ تبدیل ہونے لگا۔ ایک دن وہ ایک ایسے غلام کے پاس سے گزرے جسے اس کے مالک ابو جہل نے مسلمان ہونے کی وجہ سے بے ہوش کر دیا تھا۔ کسی نے مدد نہیں کی تھی۔ عمر نے جا کر اسے اٹھایا۔ اس غلام نے ان کے لیے دعا کی اور اشارہ کیا اس دعا کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 2 عمروں میں سے ایک کے اسلام لانے کے لیے کی تھی۔ عمر بن خطاب دوسرے عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل قریش کی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کے بعد ایک دن عمر نے فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ تلوار لے کر دار ارقم کی طرف چلے۔ راستے میں ان کا بہترین دوست ملا جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے روکا اور کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر سمجھ گئے، سیدھا اپنی بہن فاطمہ کے گھر گئے۔ وہاں ان کی بہن اور بہنوئی جو ان کے چچا کے بیٹے تھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے غصے میں بہنوئی کو مارا۔ بہن بچانے کی کوشش کی تو انہیں بھی مارا اور ان کا خون بہنے لگا۔ اپنی بہن کا خون دیکھ کر عمر رک گئے۔ انہوں نے قرآن مانگا، پڑھا، پھر دار ارقم کی طرف چلے۔ اس بار تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے کے لیے۔ دار ارقم کے باہر حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور کہا، اندر آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے کام لے لیں گے۔ عمر اندر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ عمر نے وہاں موجود تمام مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کیا۔ وہاں موجود مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بار مسلمانوں نے کعبے کے سامنے کھل کر نماز ادا کی۔ نبوت کا 6واں سال، مکے میں مسلمانوں کی تعداد 50، 40 مرد 10 عورتیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف 2 سال خلیفہ رہے، لیکن وفات سے پہلے انہوں نے اگلے خلیفے کا مسئلہ خود حل کیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے آخری دن ہیں، انہوں نے بڑے صحابہ کو بلایا اور پوچھا، عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک صحابی نے کہا، عمر بہترین ہیں لیکن ان کی شخصیت بہت سخت ہے۔ ابو بکر نے جواب دیا، وہ اس لیے سخت ہیں کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ نرم دیکھتے ہیں، جب وہ خود خلیفہ بنیں گے تو ان کی شخصیت بدل جائے گی۔ سخت بیماری میں ابو بکر نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، لکھو، میں خلیفہ ابو بکر، اپنے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ۔ یہاں وہ بے ہوش ہو گئے۔ عثمان نے از خود لکھا، عمر بن خطاب۔ ابو بکر کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا، بالکل درست لکھا۔ پھر تمام بڑے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، میں نے اپنے بعد نہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا نہ اپنے خاندان میں سے کسی کو، میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں جسے میں سب سے بہترین سمجھتا ہوں، اور وہ ہے عمر ابن خطاب۔ تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا کہ کسی بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یا خاندان کا کوئی فرد اقتدار میں نہ آیا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدفون کیا گیا۔ پہلی بار عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ کنفیوز تھے کہ ابو بکر کے لیے کون سا لقب استعمال کریں۔ ابو بکر نے بادشاہ، قیصر اور کسریٰ جیسے القاب چھوڑ کر خلیفہ کا نام چنا۔ اب عمر نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب چنا۔ جس وقت عمر خلیفہ بنے، مسلمان ایک ہی وقت میں دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں سے لڑ رہے تھے۔ رومن امپائر جو پچھلے 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اور پرشین امپائر
جو پچھلے 800 سال سے دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھی۔ ان دونوں سے ایک ہی وقت پر کون لڑ رہا تھا؟ مدینے کی ریاست جو ان سب سے صرف کچھ سال پہلے بنی تھی۔ خلیفہ بنتے ہی عمر نے فوری فیصلے کیے۔ پہلا، فتح شدہ علاقوں میں نئے گورنر لگائے اور حکم دیا ہر فیصلے سے پہلے مدینے سے اجازت لازمی ہے۔ یہ عرب کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ اس سے پہلے ہر قبیلے اپنے فیصلے خود کرتا تھا۔ دوسرا، ہر صوبے میں انصاف کا نظام قائم کیا، شہروں میں عدالتیں بنائیں۔ سپریم کورٹ مدینے میں جس کے بڑے جج حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تیسرا، پہلی بار شہروں میں پولیس کا نظام قائم کیا، بازاروں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک محکمہ بنایا۔ مدینے کے بازار کی نگرانی کے لیے شفا بنت عبداللہ کو مقرر کیا۔ ایک عورت کو اس زمانے میں یہ غیر معمولی بات تھی، لیکن عمر صرف قابلیت دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ یہ تھی عمر بن خطاب کی خلافت کی شروعات۔ اگلے چند سالوں میں انہوں نے ایسی سلطنت بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ سن 13 ہجری خلافت کا پہلا سال۔ خالد بن ولید اس وقت تک اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ موتا جیتی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں پورے عرب کو متحد کیا، پرشین امپائر کے کئی علاقے فتح کیے اور رومن امپائر میں دمشق کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسلمانوں میں ایک عقیدہ بن چکا تھا کہ جنگ صرف خالد بن ولید کی وجہ سے جیتی جا سکتی ہے۔ یہی مسئلہ تھا۔ عمر بن خطاب نے دیکھا کہ نئے مسلمانوں کا اعتماد اللہ کے بجائے خالد بن ولید پر منتقل ہو چکا ہے۔ اگر خالد کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو مسلمان فوج کا حوصلہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا۔ عمر نے خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خالد کو ایک خط لکھا، ہر فیصلے سے پہلے مدینے سے اجازت لازمی ہے۔ خالد نے انکار کر دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس طرح فوج کی رفتار بہت سست ہو جائے گی۔ دوسرا خط آیا، یہ شرط مانو ورنہ عہدہ چھوڑ دو۔ خالد نے پھر انکار کیا۔ عمر نے انہیں آرمی چیف کے عہدے سے نہیں ہٹایا بلکہ ایک رینک نیچے کر دیا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نئے آرمی چیف ہوئے۔ جب ابو عبیدہ نے خالد کو خط دکھایا تو خالد نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ بغیر کسی غصے یا ناراضگی کے انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا، آج سے میں آپ کا دایاں ہاتھ ہوں۔ تاریخ میں جب بھی کسی حکمران نے اپنے طاقتور جنرل کو ہٹایا، اس جنرل نے بغاوت کی۔ پرشین بادشاہ خسرو نے اپنے جنرل کو ہٹایا تو اس نے بغاوت کی۔ رومن جنرل پمپی نے بغاوت کی۔ جدید دور میں پاکستان میں نواز شریف نے اپنے آرمی چیف مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تو مشرف نے الٹا پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ خالد بن ولید نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد عمر نے مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کے سامنے وضاحت کی، میں نے خالد بن ولید کو کسی ذاتی دشمنی یا بدعنوانی کی وجہ سے نہیں ہٹایا بلکہ اس لیے کہ لوگ اللہ کے بجائے خالد پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کو ثابت کرنا تھا کہ خالد کے بغیر بھی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، اور جلد ہی یہ بات ثابت ہو گیا۔ سن 15 ہجری رومن امپائر کے بادشاہ ہراکلیس نے انطاکیہ میں تمام جنرلوں کی میٹنگ بلائی۔ اس نے ایک سوال پوچھا، ہم مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہیں پھر بھی ہر جنگ کیوں ہار جاتے ہیں؟ جنرلوں نے جواب دیا، مسلمانوں کا آرمر ہم سے بہت ہلکا ہوتا ہے، اس لیے ان کی رفتار ہم سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہم سے ایک بڑی جنگ نہیں لڑتے بلکہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں لڑتے ہیں۔ ہیراکلیس نے حکم دیا، پوری رومن فوج انطاکیہ میں جمع ہو۔ ہر صوبے کے گورنر کو خط لکھا، جو بھی نوجوان جنگ کے قابل ہو اسے فوج میں شامل کر کے بھیجو۔ لاکھوں کی فوج جمع ہوئی۔ رومن امپائر نے بیک وقت پرشین امپائر کے ساتھ اتحاد بھی کیا۔ ہیراکلیس نے اپنی پوتی کی شادی پرشین بادشاہ یزدگرد سے کرائی۔ 800 سال کی دشمنی ختم کر کے دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئیں۔ مسلمانوں کی فوج نے دمشق اور حمص چھوڑ دیے اور یرموک کے دریا کے پاس اکٹھی ہو گئی۔ رومن فوج کی تعداد 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان، مسلمانوں کی تعداد 30,000۔ جنگ سے ایک رات پہلے آرمی چیف ابو عبیدہ نے تمام جنرلوں کی میٹنگ بلائی اور کہا، میری تجویز ہے کہ صرف اس جنگ کے لیے خالد بن ولید کو آرمی چیف بنایا جائے۔ میں آرمی چیف رہوں گا لیکن صرف اس ایک جنگ کی کمان خالد کے ہاتھ میں دیں۔ تمام جنرلوں نے اتفاق کیا۔ اگلے دن ابو عبیدہ اپنی پوزیشن سے نیچے آ گئے اور خالد بن ولید نے کمان سنبھالی۔ پہلے دن کوئی فیصلہ نہیں ہوا، دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طاقت کو آزما رہی تھیں۔ دوسرے دن رومن فوج نے
فجر نماز کے فوری بعد حملہ کیا۔ مسلمانوں کی دائیں جانب عمرو بن العاص کی قیادت میں فوج پر اتنا دباؤ پڑا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے کیمپ تک پہنچ گئے جہاں مسلمان عورتیں اور خاندان موجود تھے۔ عورتوں نے اپنے کیمپ کے سامنے اونٹوں کے قطار کھڑی کر دی اور خود تلواریں لے کر رومن فوج کے سامنے آ گئی۔ باقی عورتوں نے پتھر پھینکے، مسلمان فوج رک گئی۔ خالد نے دائیں جانب کی مدد کی اور فوج کو واپس دھکیل دیا۔ تیسرے چوتھے دن بھی یہی کیفیت رہی۔ پانچویں دن رومن فوج نے جنگ بند کرنے کی پیشکش کی۔ خالد نے جنرلوں کی میٹنگ میں کہا، ابھی تک ہماری اصل حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن کو تھکاؤ، جب وہ تھک جائے اصل حملہ کرو۔ ابھی وقت آ گیا ہے۔ چھٹے دن خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر تنہا دائیں جانب کی طرف فل اسپیڈ دوڑے۔ یہ سگنل تھا۔ پہاڑ کے پیچھے سے 8000 گھوڑ سوار نکلے اور رومن فوج پر دائیں جانب سے حملہ کر دیا۔ رومن فوج نے پل کی طرف بھاگنا شروع کیا، لیکن وہاں پہلے سے خالد کا ایک دستہ موجود تھا۔ رومن جنرل وہاں میدان چھوڑ کر بھاگا۔ خالد نے اس کا پیچھا کیا اور اسے مار دیا۔ یرموک کی جنگ ختم ہوئی اور اس جنگ کے بعد شام، فلسطین، اردن اور لبنان کے علاقوں میں جو لوگ یونانی اور آرامی زبان بولتے تھے انہوں نے عربی زبان اختیار کی، جو آج تک جاری ہے۔ سن 15 ہجری کے آخر میں پرشین امپائر کا جنرل رستم 60,000 کی فوج کے ساتھ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کے سامنے آیا۔ مسلمانوں کی تعداد 30,000۔ جنگ سے پہلے مدینے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حکم تھا، پہلے پرشین بادشاہ کو اسلام کی دعوت دو۔ سعد نے مسلمانوں کا ایک گروہ پرشین دارالحکومت مدائن بھیجا۔ مدائن میں بادشاہ یزدگرد کے محل میں جب مسلمان داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ یہ بالکل عام کپڑوں میں بغیر کسی پروٹوکول کے آئے تھے۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا بادشاہ ڈرتا ہے۔ مسلمان نمائندے نے یزدگرد کے سامنے کہا، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یزدگرد غصے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا منگوایا اور مسلمان نمائندہ کے سر پر رکھ دیا، بے عزتی کے طور پر۔ مسلمان خوش ہو گئے۔ انہوں نے مٹی کو اچھی نشانی سمجھا۔ قادسیہ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ درمیان میں ایک دریا تھا۔ رستم نے مسلمانوں کو پیشکش کی، یا تم ادھر آؤ یا ہمیں ادھر آنے دو۔ مسلمان جنرل ابو عبیدہ نے پچھلے تجربات کے خلاف فیصلہ کیا۔ مسلمان دریا پار کریں گے، اس فیصلے پر صحابہ نے اعتراض کیا، لیکن 9000 مسلمانوں نے دریا پار کی اور جنگ شروع ہوئی۔ پرشین فوج نے ہاتھی آگے کیے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں نے ہاتھی پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ گھبرا گئے اور پیچھے بھاگنے لگے۔ ہاتھیوں نے بہت سے مسلمانوں کو رون ڈالا۔ جنرل ابو عبیدہ خود ایک ہاتھی کے نیچے آ کر شہید ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی اسلامی جنگ میں جنرل شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا اور وہ پیچھے دریا کی طرف بھاگے۔ پل ٹوٹا ہوا تھا، بہت سے مسلمان دریا میں کود گئے۔ مسنا نامی جنرل نے فوج کو دوبارہ منظم کیا، آخری حملہ کیا اور پل ٹھیک کرایا۔ 9000 میں سے صرف 3000 مسلمان واپس آ سکے۔ یہ پہلی بار تھا کہ مسلمان کوئی جنگ اتنی بری طرح ہارے۔ عمر ابن خطاب نے پھر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 30,000 کی نئی فوج دے کر بھیجے۔ پہلا دن پرشین ہاتھی آگے آئے، مسلمانوں کے گھوڑے پھر گھبرا گئے۔ سعد نے بنو تمیم قبیلے کو آگے بھیجا۔ یہ قبیلہ کسی بھی جنگ سے پیچھے نہ ہٹنے کے لیے مشہور تھا۔ انہوں نے ہاتھیوں کو زخمی کیا اور وہ بھاگ گئے۔ دوسرا دن یرموک کی فتح کے بعد ابو عبیدہ نے 6000 کی فوج قادسیہ بھیجی۔ اس فوج کا جنرل قعقاع بن عمر تھا، جس کا تعلق بھی بنو تمیم سے تھا۔ اس نے فوج کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کر کے الگ الگ وقتوں میں میدان میں داخل کروایا تاکہ ہر بار مسلمانوں کو نئی کمک آتی دکھے۔ پرشین فوج کا حوصلہ ٹوٹنا شروع ہوا۔ تیسرا دن سب سے خطرناک۔ پرشین ہاتھی دوبارہ میدان میں آئے۔ سعد نے حکم دیا، ہاتھیوں کی آنکھوں پر نشانہ لگاؤ۔ الفا ہاتھی، جسے سفید رنگ کیا گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا اور اپنی ہی فوج کو رونتا ہوا بھاگ گیا۔ باقی ہاتھی بھی پیچھے ہٹ گئے۔ چوتھا دن طلوع فجر سے پہلے قعقاع بن عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پرشین فوج کی صفوں کو عبور کر کے رستم کے کیمپ تک پہنچا۔ رستم بھاگ گیا۔ ہلال نامی مسلمان نے اس کا پیچھا کیا، دریا میں کودا اور رستم کو پکڑ کر مار دیا۔ جب رستم کے مرنے کی خبر پرشین فوج تک پہنچی تو ان کا حوصلہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور وہ ہر طرف بھاگ گئے۔ مدینے میں عمر روزانہ قادسیہ کی طرف جاتے اور آنے والوں سے خبر پوچھتے۔ ایک دن ایک گھوڑ سوار آیا۔ عمر نے اسے روکا اور قادسیہ کا پوچھا۔ اس گھوڑ سوار نے عمر کے سادہ کپڑے دیکھ کر انہیں پہچانا نہیں اور کہا، اللہ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح دی ہے۔ عمر رو پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔